بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خدائے پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں، بلکہ عمل ضروری ہے۔ اور پھر خدا کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ خدا کے راستے میں عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو خدا کبھی بھی ان کا عمل رائے گاں یا ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ ضرور ان کو سنبھالتا ہے اور ان کی دستگیری فرماتا ہے، اور صراط مستقیم جو عظیم دولت ہے اس سے نوازتا ہے، مگر کوشش ضروری ہے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ واز فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، مگر خدا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ میں میرا بندہ ہے جو ہمارا علم رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا پتہ دیا جائے، میں ضرور اس سے آپ کا علم حاصل کروں گا۔ فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ میں چلے جاؤ مجمع البحرین کی طرف، یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور ساتھ ایک مردہ مچھلی رکھ لو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور مردہ مچھلی تھیلے میں ڈال کر ان کو فرمایا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے بتا دینا، اور سفر پر چل پڑے۔ دوران سفر ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس راستے میں یہ مچھلی گئی وہاں پانی رک گیا اور ایک سرنگ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے اور یوشع ابن نون سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع یہ معاملہ بتانا بھول گئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات سفر کے بعد آپ کو تھکن محسوس ہوئی اور ساتھی کو کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، تو حضرت یوشع کو یاد آیا اور عرض کی کہ مچھلی والا واقعہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، اور وہ تو اس طرح زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہماری جگہ تھی۔ پھر واپس ہوئے اور اس پتھر پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے سلام کیا۔ آگے قصہ طویل ہے جو قرآن پاک میں درج ہے اور احادیث میں ہے۔ اس کا یہاں مختصر بیان کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا دیتا، اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بھیجا تو صاف جگہ بتا دی جاتی، مبہم جگہ بتائی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال اپنی طلب کی طرف دوران سفر قائم رہے اور چوکس رہیں۔ پھر بھول طاری کر کے مزید سفر عطا فرمایا۔ مزید سفر کرنے کے بعد بھوک لگی تو ناشتہ یاد آیا اور مچھلی کی عدم موجودگی سے پتہ چلا، اور نہ اگر اسی جگہ بھوک لگتی تو آگے سفر کی ضرورت نہ پڑتی، ورنہ اگر اسی جگہ بھوک لگتی تو آگے سفر کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ واپسی کی ضرورت پڑتی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ہی سارا علم حاصل کر لیتے اور اتنے لمبے عرصے اور تجربے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر خدا بندے کے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی طلب صادق ہے اور ہر قربانی وہ اس طلب کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری تکلیف اٹھانی پڑی، ورنہ سارے مراحل وہیں طے ہو جاتے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے گھروں میں بھی کر سکتے تھے، مگر اس عمل اور اس عمل میں جو فرق ہے وہی تو معاوضے کی زیادتی کا سبب ہے۔ یہاں آنے کے لیے اپنی ضروریات کو چھوڑنا پڑا، اپنے وجود کو مزید تکلیف دینی پڑی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دے کر آپ کے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی خدا کی یاد کو اہمیت دیتے ہیں اور ہر چیز سے افضل اور محبوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر قربانی کے بعد آپ یہاں آئے، آپ کو تکلیف ہوئی، وقت خرچ ہوا اور دنیاوی کاموں کو چھوڑنا پڑا، اور اس طرح آپ طالب، صادق اور مجاہد فی سبیل اللہ بنے۔
اور اجر عظیم کے حقدار ہوئے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کر یاد الہی کرتے تو اس کا ثواب تو آپ کو ضرور ہوتا، مگر اس قربانی کے اجر عظیم سے آپ محروم ہو جاتے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ سستی بڑھتی تو کوئی اور دنیاوی شغل آپ کے سامنے آتا تو یاد الہی سے غافل کر دیتا۔ مزید برآں یہ کہ وہاں آپ کو ثواب ضرور 1000 بار درود شریف یا وظائف پڑھنے کا ہوتا جو آپ خود پڑھتے، مگر یہاں جو مل کر سب نے پڑھا تو اس کا اجتماعی ثواب لاکھوں گنا آپ کو ملا۔ الحمدللہ کہ خدا نے اپنے فضل سے یہ موقع عطا فرمایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے خزانے حاصل کر کے جا رہے ہیں، اور جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے، اور جتنا یقین اور خلوص رکھیں اتنا ہی مستفید ہوں گے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آیت الکرسی۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا اللہ الحسیب۔ الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع۔ یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب۔ یا وہاب 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 یا باریو۔ یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم۔ یا علی العظیم 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 یا حی یا قیوم۔ حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام۔
یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا غفار یا کریم یا غفار یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال یا کریم المتعال یا کریم المتعال یا کبیر 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 المتعال سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم قولا من رب رحیم سلام 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 قولا من رب رحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر
या अरहम الراحمين या الراحمين یا ارحم الراحمین 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 या अल्लाह या रहमान یا رحمان یا اللہ 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 یا Thank you.
صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اپنے حبیب پاک علیہ السلام ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بنے، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے عیبوں پر پردہ یا غفار الذنوب یا واسع المغفرہ یا قدیم الاحسان، ہم کروٹ کروٹ گناہ کرتے ہیں، سانس سانس ہمارا گناہوں سے بھرا ہے الہ العالمین، لیکن ہمارا کوئی گناہ تیری رحمت سے بھرا نہیں۔ ہم تجھے تیری ذات پاک کا واسطہ دیتے، تیرے پاک کلام قرآن مجید کا واسطہ دیتے، ہم تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ دیتے، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچا عاشق فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عزت کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ساری عزتوں کا مالک تو ہے مولا۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا مولا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما مولا، ہماری عزتوں میں اضافہ مولا کریم، ہمارا شرم پردہ رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے۔ الہ العالمین محتاجوں کو غنی، الہ العالمین بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ الہ العالمین یا خیر الرازقین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ الہ العالمین اتنا عطا فرما کہ مانگے تو تجھ سے مانگے مولا، کسی اور کے سامنے مانگنے کی احتیاج نہ ہو۔ الہ العالمین مال فرما دے، جو کچھ تو عطا فرما اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ الہ العالمین جو کچھ تو عطا فرما اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ تو عطا فرما اسے اپنی برکتوں کا نزول فرما، اسے باعث راحت بنا، باعث تسکین بنا، باعث عزت بنا، باعث تقویت ایمان بنا۔ الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا آمین، محتاجیوں سے آمین، بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا آمین۔ ہمارے وہ پیارے جو بیمار ہیں، جنہیں شدید تکلیف ہے، ان کی تکلیفیں دور، انہیں معذوریوں سے بچا۔ مولا کریم
تجھ سے زیادہ شفاعت دینے والا تو اپنی بارگاہ سے صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی والی عطا فرما، محتاجی والی نہ ہو مولا۔ الہ العالمین ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا مولا کریم۔ تیری پناہ مانگتے ہیں، حادثے سے تیری پناہ مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کے حادثے سے محفوظ کر، ہمیں حادثوں سے بچا مولا، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال۔ ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں مولا کریم، ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں سنبھال کے رکھنا، ہمیں اپنے پاؤں میں رکھنا مولا۔ ہم بہت کمزور ہیں مولا، شرمندگی سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آزمائش سے بچانا، ہمیں گرنے نہ دینا، ہماری قبر نہ گرنے دینا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ یا الہ العالمین تیری حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ تیری پناہ مانگتے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں۔ مولا ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی، ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، کیونکہ مولا جہاں ہم نہیں ہوتے تو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس اپنی دشمنی کو ہم نہیں دیکھ پا رہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الہ العالمین تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا محافظ ہے، ہمارے پیاروں کا محافظ ہے، ہمارے دوست احباب کا محافظ ہے۔ مولا ہم پر، ہمارے پیاروں پر، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، مہربانی۔ یا الہ العالمین اپنی ہمارے اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے ساتھ رکھنا، ہمیں کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں تنہا نہ چھوڑنا۔ مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا مولا، تجھے تیری عظمت و کبریائی کا مولا کریم، تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ مولا کریم، تجھے تیری اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تیرے پاس ہے مولا۔ الہ العالمین تجھے تیری اسم اعظم اسم اکبر کا واسطہ، جس کے واسطے سے مانگی بھی ہر دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا کریم، تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آدمی نے دنگل کے لیے جن لوگوں نے جانی اور مالی خدمت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آتے ہیں، جسمانی طور پہ لگے رہتے ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، مالی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدمت سے کئی گنا بڑھ دیا۔ اس اثناء میں ہمارے اور خلیفہ صاحب دیوار صاحب اور ان کا تو قرآن اور تعلق ان کا کتاب مجھے بڑا ہمیشہ ان کا نام سنتے آئے، مجھے جتنا پیار رکھنا ہے صحیح، جتنا سائن دیوا محبت کرنا صدر باشی تھا اس کا اتنا کرنی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عبدالرحمان رشیدی مولانا عبدالرحمان رشیدی فوج کریں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور جو دوسرے ہمارے درجات بلند اپنی جوار رحمت اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ ہماری صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.